نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک دکھ بھرا قصہ بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان محتاج نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر جب سے تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر قرن کے اندر، ہر زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو علماء کرام نے مختلف انداز کے اندر تالیف و تصنیف فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور اپنے دوپٹے سے آدھی روٹی نکالی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ ہم کئی دن سے فاقہ کاٹ رہے تھے، آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گئے ہیں اور کچھ لا کے آئے ہیں، میں نے روٹی بنائی ہے، ایک ایک روٹی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دی ہے اور ایک روٹی حضرت علی کے پاس تھی اور ایک میں خود کھا رہی تھی۔ تو کھاتے کھاتے مجھے درمیان کے اندر خیال آیا کہ بیٹی تو کھا رہی ہے، لیکن تیرا ابا جان پتہ نہیں کب سے بھوکا ہوا ہوگا، اس کو پتہ نہیں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا۔ یہی خیال آیا تو میں نے آدھی روٹی درمیان سے چھوڑ کے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، اس کو قبول فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری اکلوتی بیٹی، اے فاطمہ، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 دن سے میں فاقہ کاٹ رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کو کمی تھی؟ مسلک اہل سنت والجماعت کی یہ عقیدہ ہے اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں دل کے اندر خواہش کرتے کہ جنت سے کھانے آ جائے تو اللہ پاک جنت سے کھانے لا کر دنیا کے اندر بھیج دیتا۔ اس سے بھی آگے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر یہ خواہش کرتے کہ جنت دنیا میں آ جائے تو اللہ پاک آسمان سے دنیا پر جنت کو اتار دیتے۔ لیکن کیا ہے، کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ بتانے کے لیے جب لوگ دین پر چلیں گے تو ان کے اندر فاقے بھی آئیں گے، مشقتوں سے بھی واسطہ پڑے گا اور بھوک پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی۔ یہی ہمیں سبق دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ سب سے بہتر جو ہمیں سبق دیا ہے کہ خود کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلاؤ، خود کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانے کے سیکھو، دوسروں کو کھلانا سیکھو۔ آج کی ہماری حکومت کو دیکھ لو، بڑے بڑے وزراء مشیروں کو دیکھ لو کہ ان کے ٹیبل پر 70 کھانے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ کھایا اکثر ویسٹ کر دیا، لیکن عوام کا خیال نہیں ہے۔ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ کتنے چولہے ہیں، کتنے گھر ہیں کہ جن گھروں کے اندر برسوں سے چولہے نہیں جلے ہوں گے۔ بلکہ ہم حکومت کو کیا رونا روئیں، ہم تو خود کو روئیں۔ ہمارے گھر کے اندر کڑھائی گوشت بن رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر روسٹ بن رہا ہے، چکن بن رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی ہیں، اس کا بھی ہم نے کبھی خیال کیا ہے؟ کیا اس کو کچھ کھانے کو ملا ہے کہ نہیں؟ آج تک ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ پاک سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔